شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو بنیادی فرق ہے، فرق جبھی سامنے آئے گا جب ہم دونوں کا موازنہ. تو شیعہ مذہب نے جو لفظ امام لیا ہے وہ بے نہیں وہی ہے جو قرآن میں، کہ جناب یونس جیسا نبی کہ جو برسہا برس اپنی امت کے اصلاح کا پروردگار عالم کی طرف سے کام کر رہا ہے، اور صرف اتنی سی اس سے خطا ہوئی کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں واپس چلا جاؤں گا اپنی امت میں اور امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ تم تو عذاب کا وعدہ کر کے گئے تھے، دیکھو عذاب تو نہیں آیا، تو میں کیا جواب دوں گا. اب یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے انی کنت من الظالمین کی بات کی کہ میں ظالمین میں سے ہو گیا. تو اچھا یہ گناہ ہے ترک اولا ہے، اس کو اگر تھوڑا یہ واضح کر ترک اولا ہے، لیکن قرآن نے اس کو بھی لفظ ظلم میں تعبیر کی ہے۔ تعبیر کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر عہدہ امامت جانے والا ہے آج ایک بہت ہی علمی شخصیت اور ایک بہت بزرگ عالم دین، اور اس سوشل میڈیا کی دنیا میں آج سے 10 اور 12 برس قبل اس موضوعات پر گفتگو کرنے والے شخصیت کے ساتھ آج ہم سوالات کریں گے۔ آئیے ہم اپنے مہمان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا اپنی مصروفیات کے باوجود۔ شکریہ۔ میں قبلہ کا سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں، آپ ایک جید عالم دین ہیں اور آپ ایک عرصے سے ممبر پر اہل تشیع مکتب فکر کے بڑے خطیبوں میں سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے دروس ہیں انٹرنیٹ پر، اگر آپ سرچ کریں گے ناصر ہاشمی کے نام سے۔ قبلہ کا اسم گرامی ناصر ہاشمی میں نے پہلے لے لیا، اللہ ان کو طول عمر دے، اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا مزید ان سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ قبلہ امامت کے موضوع پر پہلا سوال، کیونکہ اس موضوع پر میں مختلف علماء سے سوالات کر چکا ہوں، اہل سنت علماء سے بھی اور اہل تشیع کے علماء سے بھی، لیکن وہ دو مختلف نقطہ نظر سے ہوتے ہیں۔ آپ سے آج جو سوال ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہے کہ شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ کس چیز کا ہے، کیونکہ میں نے علماء سے اس پر تو گفتگو کی ہے کہ آپ کے پاس دلائل کیا ہیں اور اہل سنت کے پاس دلائل کیا ہیں، لیکن اس بنیادی فرق کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک تفصیل سے ہم جان لیں ابتدائی سے، تاکہ ہم اور ہمارے ناظرین اس مسئلے کو جان سکیں۔ ماشاءاللہ، سوال جو آپ نے کیا ہے یہ بڑا جامع سوال ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں تھوڑا وقت دیں، تفصیل سے ہم گفتگو کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ عقیدہ امامت اور سنی عقیدہ امامت، تو یہ دو مکاتب فکر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب ان دو مکاتب فکر میں فرق جبھی سامنے آئے گا جب ہم دونوں کا موازنہ کریں گے، ٹھیک، اور دونوں کا موازنہ کرنے کے لیے دونوں کا جو نقطۂ نظر بنیادی طور پر ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم یہ معذرت آپ سے چاہیں گے کہ یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی ذرا، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ہمیں گفتگو کریں۔ خوف طوالت نہیں ہے، آپ اس کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں، اور تاکہ جزوی کے بجائے گفتگو ہماری کلی ہو جائے۔ جی بالکل یہی ہم چاہتے تھے، کیونکہ سوال اتنا جامع ہے اور بنیادی ہے کہ سامعین اور ناظرین جو بھی ہیں اور جو دلچسپی رکھنے والے ہیں ان کے سامنے بہت کھلی ہوئی بات آئے، اور پھر آپ کے حوالے سے، آپ کے توسط سے آ رہی ہے تو یقیناً وہ آپ کے شایان شان بھی ہونا چاہیے۔ تو صورت یہ ہے کہ دیکھیے، ایک چیز ہے عقیدہ امامت ٹھیک، اور ایک ہے لفظ امام۔ ہمارے ہاں جب ہم اہل سنت کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو اہل سنت کے جو عوام الناس ہیں ان کے پاس تو امامت کا عقیدہ یا امامت کا تصور کوئی واضح نہیں ہے۔ فقہا کے لیے بھی لفظ امام استعمال کر لیتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ یا امام مالک وغیرہ۔ اسی طرح سے محدثین کے لیے لفظ امام استعمال کر لیتے ہیں، جیسے امام بخاری یا امام مسلم، نسائی امام وغیرہ۔ ہاں، ترمذی۔ اسی طرح سے وہ لفظ امام کو بڑے عالم اور اس کا روب و دبدبہ ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے امام غزالی۔ تو اس طرح سے ایک خاص تصور نہیں بنتا ہے، لیکن جو اہل سنت کے خواص ہیں، علماء ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا علم سے شغف ہے، ان کے پاس امامت کا بے شک تصور ہے قیادت کے معنوں میں۔ اور دوسری طرف ایک چیز جو سب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات لفظ امام جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں صرف رہنمائی کے لیے، جیسے ہم جماعت کا امام، نماز پڑھانے والا جس کے اقتداء میں پڑھ رہے ہیں اس کو امام کہہ دیتے ہیں، یا کسی قیادت کی کسی قوم کے لیڈر کو ہاں ہم کہہ کسی دیتے ہیں۔ قسم کی تحریک کی قیادت کرنے والا
اس کو امام کہہ دیتے ہیں، تو اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کا سوال عقیدے کے بارے میں، تو دیکھیے جو ہمارا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت امامت کی ایک خاص تعریف کرتے ہیں، اور اس معنوں میں کرتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ ایک حکومت عامہ ہے، اور اس حکومت عامہ میں وہ جس چیز کا اضافہ کرتے ہیں وہ ایک تو قبولیت کا، اور دوسرے یہ کہ اس کو نسبت دیتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں قائم ہوئی۔ تو یہ ایک تصور ہے، لیکن جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اس کا لب لباب جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہم آپ کو ایک مثال میں بیان کریں۔ دیکھیے فرض کیجئے وہ معاشرہ جزیرہ نمائے عرب کا کہ جہاں بعثت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، اس معاشرے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہاں تہذیب، تمدن، علوم، ثقافت اور دیگر اخلاقی اقدار، نظم، ضبط، ان چیزوں کا بالکل فقدان پائیں گے آپ۔ بالکل کوئی تصور ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایک قبائلی نظام تھا، اور اس قبائلی نظام میں بھی صورت یہ تھی کہ وہ قبائل کے جن کی افرادی طاقت زیادہ تھی وہ چھوٹے قبائل کا استحصال بھی کرتے تھے، برسہ برس جنگیں بھی رہتی تھیں، خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، کوئی نہ ایک منظم حکومت تھی، نہ سلطنت تھی، نہ کسی قسم کے قوانین تھے، قتل و غارت اور ہر طریقے کی بہرہ روی وہاں عام تھی۔ اب ایسی صورت میں اگر بالفرض ایک مصلح اٹھتا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا، نہ وہ کسی قسم کا نبی ہوتا، نہ وہ کوئی الہی پیغام لاتا، بلکہ ایک سمجھدار آدمی اس معاشرے کا اٹھتا اور ایک مرتبہ تہذیب و تمدن اور اخلاق کے اوپر لوگوں کو قائل کر کے، اور فطری جو ان کے اندر ایک انسانی تمدن تھا اس کو قائم کر کے ایک حکومت قائم کر لیتا، ایک سلطنت بنا لیتا، اور اس میں جس طرح آج ہمارے پاس بہت سی مملکتیں ہوتی ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، یا مشرکین ہوتے ہیں یا ملحدین ہوتے ہیں، لا مذہب ہوتے ہیں، لیکن ایک سماجی نظم و ضبط ہوتا ہے اور ایک حکومت ہوتی ہے، کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ وہاں کے لائحہ عمل ہوتے ہیں، کچھ ایک قسم کی تنظیم ہوتی ہے، کوئی ان کا سربراہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک فلاحی امن و امان کے ساتھ مملکت جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اگر بالفرض عرب میں یہ سارا جاہلانہ نظام ختم کر کے کوئی منظم حکومت قائم کرنے والا آ جاتا اور وہ ایک سلطنت قائم کر دیتا، اور لوگ امن و امان کے ساتھ اخلاقی اور تمدنی حدود کے اندر اس میں زندگی گزار رہے ہوتے، خوف، ایک دوسرے کا ڈر، ایک دوسرے کا استحصال، برسوں کی جنگیں یہ ختم ہو گئی ہوتی، کچھ قوانین نافذ ہو گئے ہوتے۔ اب وہ شخص کہ جس نے یہ حکومت قائم کی ہوتی اور یہ ایک نظم و ضبط قائم کیا ہوتا وہ دنیا سے جا رہا ہوتا۔ تو ایسی صورت میں جتنے بھی وہاں کے افراد جنہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، استحصال کا، جبر کا، لاقانونیت کا، ظلم و جور کا، لوٹ مار کا، خانہ بدوشی نظام کا، انہوں نے یہ بھی دیکھا ہو، تو ان سب کا اجماع ہوگا کہ بھائی اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، اس کا کوئی نہ کوئی نائب ہو، تاکہ یہ نظام تو قائم ہو گیا ہے یہ چلتا رہے، یعنی ان کے جانے کے بعد بھی ان کے جانے کے بعد اس نظام کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے، صحیح، تاکہ وہ پہلے والی صورت نہ ہو، صحیح۔ تو ایسی صورت میں اس نظام کا چلتا رہنا، اس کا نہ مذہب سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، یعنی ایک سماج سے تعلق ہے، صرف سماج سے تعلق ہوگا، صرف نظم و ضبط سے تعلق ہوگا، یعنی اس صورت میں اگر اس تصور کو تسلیم کر لیا جائے، اس چیز کو ضرور۔ تو عام جو تصور اہل سنت علماء نے امامت کا پیش کیا ہے، خلافت کا پیش کیا ہے، وہ یہی تصور ہے کہ آپ ایک سلطنت، ایک حکومت، کچھ قوانین، کچھ قواعد و ضوابط ہیں کہ جو باقی رہیں، اس میں الہی اور کسی قسم کا ایسا منصب کہ جس میں ہم روحانیت دیکھیں، جس میں ہم کوئی الہی منصب کا تصور کر سکیں، وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو خلیفہ، جو نائب، جس کو ہم لفظ امام سے تعبیر کریں گے، نہ اس کا عالم ہونا شرط ہے،
نہ اس کا افقہ ہونا شرط ہے، نہ وہ افقہ ہوگا، نہ وہ عالم ہوگا، نہ وہ عابد ہوگا، نہ وہ یعنی جو معیارات ہیں معیارات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو ایک فلاحی مملکت کی ساخت ہے، یہ کوئی دینی ساخت کوئی نہیں ہے. دینی ساخت ہی نہیں. صحیح. یعنی اگر یہ شرائط کسی بھی دینی ہاں لیڈرشپ کے لیے ہوں تو یہ کوئی وہ اس کا کوئی دینی خاصہ تو نہیں ہے، یہ تو عوامی اور سمجھیں ایک تمدن ہے، صحیح. یعنی صرف تمدنی اور معاشرتی معاملہ ہے، اس بات دینی تو معاملہ ہی نہیں. اور پھر عام طور پر یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس خلافت کے تصور کو تسلیم کر لیا جائے ہاں، کہ جس میں کوئی شرط نہ ہو، کوئی جو ہے وہ معیار نہ ہو، تو یہ معاشرتی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ دینی تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک. یہ کوئی دینی تو چیز ہے ہی نہیں. صحیح. یہ تو صرف ایک معاشرتی، اور جیسے آج دنیا میں فلاحی مملکتیں ہوتی ہیں جو منافقین کی ہوتی ہیں، لامذہبوں کی ہوتی ہیں، بہت سارے ہیں، بدھ مذہب ہیں بدھ اور مذہب دیگر میں جی. یا آپ کے کمیونسٹوں میں، کس میں وہ تو ایک سلطنت قائم ہو گئی. تو یہ اس قسم کا تصور بن جاتا ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ شیعہ مکتب کے عقیدہ امامت، لفظ امام، مقام امامت، منصب امامت کی بات کریں تو شیعہ مذہب نے جو لفظ امام لیا ہے، جو تصور امامت لیا ہے، جو مفہوم امامت لیا ہے، وہ بے نہیں وہی ہے جو قرآن میں. قرآن میں جہاں جہاں لفظ امام استعمال ہوا ہے وہاں ایک مفہوم کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ پورے قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے. جب لفظ امام ایک مفہوم کے ساتھ بیان ہو گیا تو اب وہ مفہوم جو ہے وہ پورے قرآن میں آپ کو ملے گا. اور جو بھی لفظ امام قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، جس مفہوم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، اس کو اگر آپ بے عین ہی اخذ کر لیں تو وہ تصور امامت مکتب تشیع کا. کیا قرآن میں جب بھی لفظ امام استعمال ہوا ہے وہ فقط اسی یعنی کسی شخصیت کے متعلق ہوا ہے یا دیگر چیزوں کے لیے بھی ہوا ہے؟ جیسے قرآن مجید ہے، اس کے لیے بھی لفظ امام آیا ہے، کتاب کے لیے بھی لفظ امام آیا ہے. تو اس کا جو تصور ہے لفظ امام کا آپ کے ذہن میں یا شیعہ مکتب فکر کے ذہن میں، یعنی لفظ امام جب بھی قرآن میں آئے گا تو اس سے مراد وہی امامت لی جائے گی جو کہ آج کے شیعوں کا تصور ہے. آج تو قرآن مجید میں تو دیگر اور چیزوں کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ امام بات یہ کا ہے آ گیا کہ ہے. دیکھیے قرآن میں عہدہ امامت کی جب بات کی جا رہی ہے، ہم اس کی بنیاد بناتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 124 کو، جہاں پروردگار عالم تذکرہ کر رہا ہے جناب ابراہیم کا. اور جناب ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی تمام جو حیثیتیں ہیں دینی وہ قرآن میں جا بجا آپ کو مل جائیں گی. اب اس کے بعد پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کے بارے میں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اس وقت جب ابراہیم کو پروردگار عالم نے مختلف چیزوں میں آزمایا یا مختلف ابتلاات میں ڈالا اور انہوں نے اس کو پورا کیا، تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَيْدِي الظَّالِمِينَ. تو اب وہاں پر یہ ایک بنیادی آیت ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے ہم نے قرآن کی آیتوں کی بات کی، آگے چل کے ہم بتائیں، آپ کا توجہ دلائیں گے دلائل پر جو ہے جی ہم توجہ دلائیں گے سورہ انبیاء کی آیت 72 اور 73 پر. تو اس سے بھی آپ کے سامنے بہت کافی چیزیں واضح آئیں گی، پھر ہم اور آگے چیزوں پر چلیں. تو دیکھیے بات کیا ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا. جاعلہ کا لفظ استعمال، جاعلوں کا میں قرار دے رہا ہوں. یعنی اب آپ شیعہ تصور امامت شیعہ تصور امامت ہم پہلے آپ نے اس کو کلیئر کر دیا کہ اگر اس تصور کو مان لیا جائے تو ایک دینی تصور نہیں کہلائے گا، یہ تو معاشرتی کہلائے گا. اب آپ شیعہ امامت شیعہ تصور تاکہ موازنہ ہو سکے. موازنہ ہو سکے. تو دیکھیے پہلی چیز یعنی اس کی اصل آپ کے یہاں قرآن مجید سے انی جائلوں کا میں قرار دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت جو ہے اس کا قرار دیا جانا سوائے باری تعالیٰ کے خاص ممکن نہیں. اچھا پھر اس کے بعد اس کا تعلق لوگوں سے ہے. انی جائلوں کا الناس امام، لوگوں کا امام، الناس امام، لوگوں کا امام قرار دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب امامت کا تعلق اللہ سے ہے، لوگوں سے ہے. اللہ سے یہ ہے کہ قرار اللہ دے گا، لوگوں سے کیا ہے یہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد ان کا یہ سوال کرنا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی شخصیت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر نبی ہیں. نبی، اس کے بعد آگے آپ بڑھیں تو رسول ہیں، پھر آگے بڑھیں تو اولو العزم ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں تو صاحب شریعت ہیں، پھر آپ آگے بڑھیں تو صاحب صحیفے ہیں، ان کے پاس صحیفے نازل ہوئے. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو وہ خلیل خدا ہیں. یعنی یہ تمام خصائص ہیں، یہ تمام چیزیں ان کی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق اللہ سے ہے. نہ کوئی انسان ان کو اپنا
امام بنا رہا ہے، نہ کوئی ان کو اللہ کا خلیل بنا رہا ہے، نہ کوئی ان کو نبی بنا رہا ہے، نہ کوئی ان کو رسول بنا رہا ہے، نہ کوئی ان کو صاحب شریعت بنا رہا ہے، سارا معاملہ اللہ سے چل رہا ہے۔ اچھا، اب وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذریت میں، اس کا مطلب یہ کہ اگر ابراہیم کی یہ خواہش ہے کہ میری ذریت میں یہ عہدہ امامت آئے تو ان کو اختیار نہیں ہے یعنی کہ خود نبی کو بنا بھی دیں، اختیار نہیں ہے کہ وہ خود بنائے، خود بنا دیں۔ اگر خود اختیار ہوتا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خدا سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود بنا لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ذریت میں اگر امامت آئے گی تو وہ بھی اللہ ہی بنائے گا۔ اچھا، اب اللہ نے وہاں پر مکمل نفی نہیں کی، بلکہ یہ بتایا کہ یہ میرا منصب ہے خصوصی، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لا ینالو، لا ینالو عہد الظالمین، ظالمین کی طرف نہیں جائے گا۔ اب یعنی شیعہ شرط لگا دی۔ ہاں، شرط لگا۔ اب یعنی تمہاری نسل میں تو آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا شمار کسی اعتبار سے ظالمین میں نہ ہو، معیار یہ ہے، معیار یہ۔ اچھا، اب ظالمین کا مقصد کیا ہے؟ ظالمین کون ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خطا اگر انسان سے ہوتی ہے تو وہ اس کے نفس پر ظلم ہوتا ہے، خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا یا کسی اور پر ظلم کرے گا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو کہیں بھی اگر انسان ذرہ برابر بھی کوئی ایسا کام کرے گا کہ جو مناسبت کی حد سے نکل جائے تو وہ ظلم کرے گا۔ حد یہ ہے کہ قرآن میں تو ظلم کو اتنا زیادہ حساس طریقے سے پیش کیا گیا کہ جناب یونس جیسا نبی کہ جو برسہا برس اپنی امت کے اصلاح کا پروردگار عالم کی طرف سے کام کر رہا ہے، اور صرف اتنی سی اس سے خطا ہوئی کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں واپس چلا جاؤں گا اپنی امت میں اور امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ تم تو عذاب کا وعدہ کر کے گئے تھے، دیکھو عذاب تو نہیں آیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے انی کنت من الظالمین کی بات کی کہ میں ظالمین میں سے ہو گیا۔ تو یہ گناہ ہے، ترک اولا ہے، اس کو یہ ترک اولا ہے، لیکن قرآن نے اس کو بھی لفظ ظلم میں تعبیر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر عہدہ امامت جانے والا ہے وہاں ترک اولا بھی نہیں ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں۔ یعنی عصمت کے معنوں میں ہم اس کو اسی لیے آپ سے لیتے ہیں کہ یہ شرط، یعنی عصمت کے بھی درجات ہیں، عصمت کے درجات بھی ہیں، عصمت کی اقسام بھی ہیں، لیکن یہ وہ عصمت ہے کہ جس کو باقاعدہ امامت کی شرط قرار دیا گیا کہ بھائی یہ ہونا چاہیے تب عہدہ امامت ملے گا، خدا کی جانب سے، اور خدا کی جانب سے ملے گا۔ اچھا، اب ایک یہاں پر جو تصور ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جناب ابراہیم نے جب اللہ نے نبوت دی تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہو کہ میری اولاد میں آئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد میں نبوت رکھی، خلت دی تو کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی ہو کہ یہ خلت میری اولاد میں بھی آ جائے۔ امامت کے اوپر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی۔ اب اس کی وجوہات بھی ایک تفصیلی ہو جائے گی۔ یعنی جتنے بھی اوصاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں، العزم ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان تمام اوصاف میں وہ خواہش کرتے نظر نہیں آتے ہیں کہ وہ میری ذریت میں جو ہے خلیل کو بھی رکھ دے، میری ذریت میں نبی کو بھی رکھ دے، رسول کو کچھ نہیں رکھتے، لیکن امامت کے اوپر رکھتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں بھی ایک مسئلہ کیا ہے کہ ان کو امامت کب مل رہی ہے؟ جب وہ نبوت کے مدارج طے کرتے کرتے خلت تک پہنچ گئے، کیونکہ بہت سی آزمائشوں کا ذکر ہے نا، تمام آزمائشوں سے گزر کے ایک بلند مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اگر ایک شخص جو مثلاً ترقی کرتے کرتے کمشنر بن جائے، ہم اس سے کہیں کہ ہم آج سے تم کو ڈپٹی کمشنر بنائے دے رہے ہیں، صحیح، تو یہ تو اس کا اعزاز نہیں ہے، کوئی تو اس کو گرا دیا، اس کو گرا دیا۔ یعنی اب جو درجہ ملے گا وہ اس سے بلند ہی ملے گا، جتنے بھی درجات پہلے اس سے ملے اس سے بلند ملے گا۔ جب تو آدمی اس کا یعنی اس کے لیے وہ اعزاز سمجھا جائے گا نا، اسے نیچے والا تو نہیں ملے گا۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ مشیت پروردگار عالم میں اور شعور جناب ابراہیم میں یہ بات طے تھی کہ یہ جو عہدہ ملا ہے یہ ان سب کے بعد ہے، جب ہی انہوں نے خواہش کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خواہش کرنے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار مجھے تو لوگوں کا امام بنا رہا ہے، اور لوگوں پر حکومت نمرود کی ہے، سکہ نمرود کا چلتا ہے، لاؤ لشکر نمرود کے پاس، طاقت نمرود کے پاس، حکم نمرود کا، قانون نمرود کا، لوگوں کے اوپر مکمل تسلط نمرود کا، میں لوگوں کا امام، تو کیا کروں گا اس امامت کا؟ پہلے نمرود سے تو اقتدار تو چھین۔
یعنی اگر تصور یہ مان اگر لیا یہ جاتا تصور بنایا جائے کہ اقتدار ہے، کہ امام سے مراد صرف اقتدار حکومت نہیں ہے، ہاں، صرف حکومت، تو حکومت تو نمرود کے پاس ہے. اب نہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نمرود سے حکومت لے کے تمہیں دینے والا ہوں، نہ حضرت ابراہیم نہ کہتے نظر آتے ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ نمرود سے حکومت چھین لے، تخت و تاج چھین لے نمرود سے، اس کی لاؤ لشکر چھین لے، اس کا سکہ چھین لے، اس کا سب چھین لے، پھر میں امام بنوں گا. صحیح. تو نمرود اپنی جگہ بیٹھا ہے، یعنی گویا خدا اور نبی کے درمیان یہ تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ایسی کسی حکومت کا، کہ حکومت اور جس سے مراد اس چیز کا کوئی اس چیز تصور کا ہی نہیں. تصور. ٹھیک. اچھا کیا وجہ ہے کہ جناب ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا لوگوں سے کیا تعلق، لوگ تو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، لوگ تو اس کو سجدہ کر رہے ہیں، لوگ تو اس کا حکم مان رہے ہیں، اس کے قانون پر چل رہے ہیں، میرا کیا تعلق لوگوں سے؟ صحیح. لوگوں کا امام میں بن گیا تو لوگوں میں مجھے میرے فائدہ ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ صحیح. تو اب ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ کیا تعلق ہے، اور اللہ بھی جانتا اللہ ہے بھی کہ جانتا کیا. ہے کیا. سبحان اللہ. صورت کیا ہے کہ اب پروردگار عالم جناب ابراہیم کعبہ بنا کے فارغ ہو چکے ہیں. صحیح. کہا کہ لوگوں کو پکارو، واذن بالناس بالحج، ندا دو. لوگوں کو حج کے لیے پکارو. صحیح. اب ابراہیم کہیں کہ پروردگار دور دور نہ آدم زاد، نہ یہاں کوئی آبادی ہے، کس کو پکارو؟ کس کو پکارو، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ ناس، لوگوں میں اذان دو، تم لوگوں کے امام ہو، لوگوں کو پکارو، جبکہ لوگ ہیں نہیں. تو وہاں تو لوگ ہیں ہی نہیں. تو اب بات کیا ہے کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم پکارو گے، لوگ دور دور سے آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، اور تمہاری آواز جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ جو صلبوں میں ہیں وہ بھی سن لیں گے، جو رحموں میں ہیں وہ بھی سن لیں گے، جو دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں وہ بھی سن لیں گے، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی سن لیں گے. تو یہ ہے تعلق امامت کا انسانیوں سے، یہ ہے ناس. یہ ہے ناس سے تعلق. کہ ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ میرا جو تسلط ہے وہ تسلط ظاہری نہیں ہے، تسلط قراردادی نہیں ہے، تسلط وجودی ہے. اب یہاں پر ہم اپنی گفتگو میں دو اصطلاحات استعمال کریں گے، ایک اقتدار قراردادی اور ایک اقتدار وجودی. تو ابراہیم کا اقتدار جو ناس پر ہوا وہ وجودی تھا، قراردادی نہیں تھا، لوگوں نے نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے وجود میں امامت رکھی. ٹھیک. تو اب تصور امامت کہاں یعنی گیا؟ جو حضرت ابراہیم نے طلب کیا تھا وہ حکومت نہ طلب کی تھی، بلکہ لوگوں کے دلوں میں، اگر اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ دو لوگوں کے دلوں پر حکومت طلب کی تھی. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں سے ایک وہ تعلق، وہ ربط کہ جو پروردگار عالم نے اپنا اور مخلوق کا تعلق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر مخلوق پروردگار عالم سے ایک ملکوتی تعلق رکھتی ہے، وہ اس میں اس کو اختیار نہیں ہے. ہر وجود کا اللہ سے ایک تعلق ہے، وہ پھر ایک الگ بحث ہے، اس کو انشاءاللہ الگ کریں گے. ایک ملکوتی تعلق ہے، اور وہ ملکوتی تعلق جو ہے اس کو پروردگار عالم نے اگر اس طریقے سے امت کے لیے فیض کا ذریعہ بنایا کہ امت میں جتنی، یعنی انسانوں میں جتنی استعداد حصول فیض ہے اس کے مطابق وہ فیض الہی ان تک پہنچ جائے، تو درمیان میں اپنی حجت کو رکھا. وہ تعلق جو ہے وہ ناس اور امام کا تعلق ہے، جس کو طلب کیا جا رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بے آب ہو گیا میدان میں، وہ لوگوں کو حج کے لیے پکار رہے ہیں اور تا قیامت ان کی آواز سنی جا رہی. تو یہ ہے تصور امامت قرآن کا. اچھا اب پروردگار عالم نے مزید وضاحت کے لیے، جیسا کہ بھی ہم نے کہا، آپ اگر چاہیں تو آیت نکالیں، سورہ انبیاء کی آیت 72 اور 73. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب نافلۃ. کہ ابراہیم کا ذکر پہلے کیا ہے تم کہ جناب ابراہیم کو ہم نے ان کے خدمات کے صلے میں عطا کیے اسحاق اور یعقوب. ٹھیک ہے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے صالحین قرار دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو امام قرار دیا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت کریں گے اسی کے امر سے. ہاں اب وہ ہدایت کرتے ہیں. اب تو دیکھیں یہاں پر امامت کی وضاحت ہو رہی. قرار کون دے گا امام؟ اللہ. جعل کا ذمہ. اچھا کیوں قرار دے گا؟ کہ وہ صالحین ہیں، ان کو صالحین قرار دے گا. دیکھیے امامت کے لیے امامت کا لفظ بعد میں آیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ پہلے آیا.
اچھا یعنی یہ معیار جو شرط تھا معیار جو کہ شرط ہے، ظالمین نہیں ہاں، ہوں گے کہ صالحین ہوں اگر گے، ہم ان کو صالحین قرار نہ دیتے تو امامت نہیں دیتے. یعنی وہاں بھی خدا نے کہا تھا لا ینال عہد لا ینال الظالمین، عہد الظالمین، یہاں بھی کہا کہ ہم نے صالحین قرار یعنی دیا. صالحین ضد ہے ظالمین ہاں کی. پہلے صالحین قرار دیا، صحیح، پہلے صالحین قرار دیا. یعنی اب معیار ایک ہی چل رہا ایک ہے. جب ان کا صالح ہونا طے ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے صالح ہونے پر مہر صداقت سب کر دی. ٹھیک، اللہ نے قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ نے اپنی طرف سے ان کو صالح، ان کے وجود میں صالح ہونے کی طاقت تھی. صالح ہونے کی صلاحیت ہے، ٹھیک، وہ صالح ہیں. اللہ نے جو صالح قرار دیا یعنی ان کی صالح ہونے پر مہر صداقت ثبت کی. اب جب وہ صالح قرار پا گئے تو کہا کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا. اب امام قرار دیا تو امام کیا کرے گا؟ امام کرے گا یہدون بے امرنا، بے امر، اور ہدایت کیسے کرے گا؟ اس کے امر سے کرے گا. تو اس کا مطلب صاحب کہ امامت جو ہے اس میں عصمت ہے، اس میں صالح ہونا ہے، اس میں اللہ کی من جانب اللہ ہونا ہے، اور اس میں امر الہی کا نفاذ ہے. یعنی امام ہمیشہ صاحب امر ہوگا، جو صاحب امر نہیں ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. تو اب اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور پھر ان کو فعل الخیرات ہے کہ ان کو فعل الخیرات کی وحی کی. تو جب ان کو فعل خیرات کی وحی کی تو یہ کیا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ آگے بڑھانے کا ان کو اختیار دیا گیا، اور اس عہدے کو اللہ نے امامت کا عہدہ کیا. اچھا اب یہاں پر اکثر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اسحاق کی، یعقوب کی، ان کے آل تو کی، تمام انبیاء تو سب انبیاء ہیں. اب سوال دیکھیے یہاں پر ایک اور خاص بات ہے کہ دیکھیے جب ہم کسی کا تعارف کراتے ہیں تو اس کا تعارف اس حیثیت سے کراتے ہیں جس حیثیت میں ہم اسے پیش کریں. ٹھیک، دیکھیے ایک شخص ہے، اس نے بی اے پاس کیا ہے، اب آپ اس کو بی اے پاس کہیں گے، تعارف اس کا کریں گے، کہیں صاحب یہ صاحب بی اے پاس ہیں، گریجویٹ. اچھا لیکن اب اس نے ایک مرتبہ تدریس کا کورس مکمل کر لیا، بی ایڈ ہو گیا. صحیح، اب آپ نے کہا کہ کیونکہ یہ بی ایڈ ہے اس لیے ہم اس کو استاد مقرر کر رہے ہیں، ٹیچر مقرر کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، اب آپ نے جب ٹیچر مقرر کیا تو اس کے بی ایڈ ہونے کا ذکر کیا، اس کے بی اے ہونے کا تو ذکر نہیں کیا. نہیں کیا. صحیح، کیونکہ آپ کے لیے شرط وہی اب معیار. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ جس حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اس حیثیت کی لیاقت سامنے رکھیں گے. صحیح، اب جب آپ اس کو نبی کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو امام کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، تو جب امام کی حیثیت سے پیش کریں گے تو ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو بحیثیت امام ہونا چاہیے. تمام ہونا چاہیے. نبی ہونا ان کا الگ ہے، جیسے بی اے پاس ہونا الگ ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں. اچھا وہ بھی اپنی جگہ ایک وہ عہدہ اپنی ہے. جگہ ایک عہدہ ہے. اچھا دوسری چیز ایک یہ ہے کہ دیکھیے ایک شخص ہے، اس نے گریجویشن کیا تو آپ نے اس کا تعارف گریجویٹ کی حیثیت سے کرانا شروع کر دیا. اب اس نے ماسٹرز کر لیا تو کیا آپ اس کو گریجویٹ کی حیثیت سے تعارف کرائیں گے؟ ماسٹرز اب ماسٹر سے کہیں کہ گریجویٹ ابھی بھی ہے، وہ بھی باقی ہے. گریجویٹ ابھی بھی ہے، لیکن تعارف آپ اس کا ماسٹر سے کرا رہے ہیں. اس لیے کرا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا شعور ہے کہ ماسٹرز کر لینے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ایک خاص نوعیت کا ہو گیا. جس چیز میں اس نے ماسٹرز کیا تھا اب اس کا وہ اسپیشلسٹ ہو گیا مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو کبھی بھی گریجویٹ کی حیثیت سے سامنے نہیں پیش کریں گے. صحیح. اب جو انبیاء علیہم السلام جن کے بارے میں امامت کی بات کی جا رہی ہے، جب ان کو اسپیشلائزیشن اس چیز کا مل رہا ہے کہ وہ کار امامت انجام دیں تو اب نبوت کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی ہونا ان کا اپنی جگہ مسلم ہے، اسے کسی کو انکار نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی صاحب منصب کو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کے شایان شان ہو. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ذمہ داری کی اصل وہی ہو جو اس کے عہدے کی اصل ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک نبی ہے، اس کو رسالت عطا کر دی جائے تو اصل تو ایک ہی رہے گی نا، رسالت کی اصل وہی نبوت کی اصل. اگر اس کو اولو العزم قرار دے دیا جائے تو اصل تو وہی رہے گی، اصل اپنی جگہ پر قائم ہے، اصل اپنی جگہ قائم رہے گی. یعنی کون رسول بنے گا؟ جو پہلے نبی ہو، وہ تو اصل ہے، یعنی وہی اصل باقی رہے گی نا. تو اب جب امامت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جا رہی ہے جہاں پہلے نبوت موجود ہے، تو اس کا مطلب امامت کی اصل جو ہے وہ وہی ہے جو نبوت کی ہے. اچھا، امامت کی اصل کبھی بھی نبوت سے باہر نہیں جائے گی، یا جو اس کا تسلسل ہوگی یا اس سے جڑی ہوئی ہوگی، یا جڑی بھی ہوگی، یا جو بھی ہوگا اصل اس کی وہی ہوگی. یعنی اگر ہم کسی کے لیے امامت کا منصب تجویز کرتے ہیں تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی اصل جو ہے وہ کہاں ہے، وہی ہونا چاہیے جو نبوت کی ہے.
یعنی یہ لازمہ ہے اس یہ کا. لازمہ ہے. تو یہی شیعہ عقیدہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو امام مان لینا کہ جو اصلاً اس شاخ سے، یعنی ہمارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ امامت جو ہے وہ شجر نبوت کا ثمر ہے. ٹھیک ہے. شجر نبوت کا ہی ثمر امامت ہو سکتی ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتی. تو جب تک کہ اصل ایک نہ ہو، جب تک کسی طریقے سے بھی وہ صورت نہیں پیدا ہو سکتی کہ جس کو ہم نبوت کا قائم مقام قرار دے دیں. نبوت کا قائم مقام ہونا ایک الگ چیز ہے، اور جیسا کہ عام تصور ہے مسلمانوں کا اقتدار کا قائم مقام ہونا وہ بالکل ایک الگ ہو جاتا ہے. تو دو بالکل الگ الگ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ تعارف ہے. یہ تعارف. ابھی تھوڑی سی ہم اس کی اور وضاحت کر دیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم لفظ امام بحیثیت خلیفہ رسول استعمال کریں تو اب یہاں پر ہمارا اور عام مسلمانوں کا مطمع نظر تو ایک ہو گیا، وہی ہم بھی خلیفہ رسول کہہ رہے ہیں، قائم مقام کہہ رہے ہیں، قائم مقام کہہ رہے ہیں، آپ بھی قائم مقام کہہ رہے ہیں. اچھا، تو اب صورت کیا ہے کہ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے قیادت رسالت اور ایک چیز ہے قیادت اقتدار. یہ بھی آپ کے یہاں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اقتدار رسول جو ہے وہ نبوت سے الگ نہیں ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھیں کہ پیغمبر اسلام مکے میں زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک. مکے میں 13 سال آپ نے کار ہدایت انجام دیا. ٹھیک. اور مکے کی جو زندگی ہے آپ کی، جو آپ کا پورا کار نبوت ہے، اس پر اگر آپ غور کریں تو 3/4 کار نبوت جو ہے وہ مکے میں مکمل ہو گیا. ٹھیک. مکے میں قرآن کی 86 آیتیں نازل ہو گئیں. ٹھیک. مدینے میں صرف 28 نازل ہوئی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 1/4 رہ گئی. 114 میں سے 28 اگر آپ نکالیں گے تو 1/4 نکلے گا تقریباً. ایک مکی زندگی ہے جس میں آپ معلم کتاب و حکمت ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے، اور آپ ایک ایک آیت کا مکمل درس دے رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا ہے کہ ثم علینا بیانہ، اس کی وضاحت جو ہے وہ سب ہمارے ذمہ ہے، اور اللہ کے ذمہ کا مطلب رسول کے ذمہ. ٹھیک ہے. تو جب 86 آیتوں کی تبلیغ رسول نے بحیثیت معلم کتاب کر دی تو اس کا مطلب 3/4 دین تو بیان کر دیا. 86 سوروں کی 3/4 دین بیان کر دیا. اب صرف 1/4 دین رہ گیا ہے. ٹھیک. اب پوری حیات طیبہ مکہ میں نہ رسول کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی آپ کے معاون لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہدایت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور سلسلہ بھی جاری. اچھا، اور مزیدار بات یہ ہے حتیٰ قرآن کا ایک پورا حصہ جو ہے وہ نازل ہو گیا. اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ مکی زندگی میں رسول نے مکمل طور سے قرآن کی تعلیم نہیں دی کیونکہ اقتدار نہیں تھا؟ ایسے تو کوئی نہیں کہتا اقتدار نہیں تھا تو مکمل تعلیم. اچھا، پھر کیا ہے؟ در بدری کی زندگی. 3 سال شیب ابی طالب میں. ٹھیک. 3 سال شیب ابی طالب میں گھر سے نکال دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، پتے کھا کے کرنا پڑ رہا ہے. قسمہ پرسی کا عالم ہے. کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی اونٹ کی اوجڑی پھینک رہا ہے. تو کتنا بے کس، کتنا بے یار، کتنا مظلوم رسول ہے کہ جو 3/4 دین اس نے پہنچایا ہے اس مظلومی میں، اس قسمہ پرسی میں. اچھا، کوئی اقتدار نہیں. اب اتفاق ایسا ہوا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مدینے میں جو 2 بڑے قبائل تھے، اوس و خزرج، ان کے درمیان تنازع بہت بڑھ گیا. تو وہ اہل مکہ کے پاس آئے اور ان سے مدد طلب کی کہ بھئی ہمارے معاملات میں کچھ مداخلت کرو، کچھ ہماری مدد کرو. تو انہوں نے کہا ہم کیا مدد کریں، آج کل تو ہمارے ہاں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جس نے ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو، ہمارے دین کو، ہمارے باپ دادا کی جتنی بھی روایات تھیں ان سب کو باطل قرار دے دیا ہے، اور ہمیں اس وقت اس سے نمٹنے میں مسائل کا سامنا ہے، اس سے فرصت نہیں ہے. آپ کی کیا مدد کریں؟ ہم آپ کی کیا مدد کریں؟ تو انہوں نے کہا اچھا وہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی وہ اس کی تو پتہ نہیں کیسا جادو ہے اس کے اندر، لوگوں کو بلا کے بٹھا کے بات کرتا ہے، لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں. تو ان کو شوق ہوا
کہ بھئی ہم بھی سن کے دیکھیں. ان کا اچھا بھائی ہم بھی جا کے سنیں. کہاں دیکھو کعبے میں بیٹھا ہوا ہے, مگر ایک بات سن لو, جادوگر ہے, کانوں میں روئی رکھ کے جانا, سننا نہیں, گمراہ کر دے گا. صحیح. انہوں نے کانوں میں روئی رکھی, چلے کعبے کی طرف, اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیا حماقت ہے, جس سے ہم ملنے جا رہے ہیں اس کی بات ہی نہیں سنیں. کانوں سے روئی نکالی, جا کے بیٹھے, گفتگو کی, تو پتہ چلا کہ ہر بات معقول ہے, کوئی بات نامعقول کر ہی نہیں رہا ہے. انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد قبائل کے سردار تھے وہاں جا کے, سعد ابن عبادہ آئے تھے, وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ شروع کر دی. اور اس کے بعد جب یہاں عالم یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آج تو رسول محمد کو چھوڑنا ہی نہیں ہے, ہر قبیلے سے ایک پہلوان اٹھا, منتخب کر لیا گیا کہ کسی قبیلے سے بنی ہاشم جو ہیں وہ بدلہ نہ لے سکیں. اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ ان کو ڈر کس کا تھا, محمد کو تو قتل کر دیں گے, ڈر کس کا تھا, بنو ہاشم کا. اس کا مطلب یہ طے شدہ بات ہے کہ بنو ہاشم شروع سے محافظ رسول تھے, اور رسول کے حامی و ناصر تھے, اور اتنے حامی و ناصر تھے کہ اگر رسول کو قتل کیا جاتا تو وہ انتقام لیتے. کفار کو بھی اس بات کا ڈر تھا. بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک پہلوان لے لیتے ہیں, ہر قبیلے سے ایک پہلوان, تاکہ جو دشمنی ہے وہ ہر قبیلے سے ہو جائے, تقسیم ہو جائے. لہٰذا انہوں نے وہ 40 پہلوانوں نے گھر گھیر لیا. صحیح. اب ہجرت کا واقعہ پیش آیا, اس کی تفصیل بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو صورت کیا ہے کہ 3/4 قرآن نازل ہو چکا ہے, 3/4 قرآن کی تفسیر ہو چکی ہے, 3/4 دین جو ہے وہ نشر و اشاعت کے مرحلے سے گزر چکا ہے. اب وہاں جب مدینے میں پہنچے تو وہ لوگ سب پہلے سے رسول کے استقبال کے لیے اور رسول کے تیار تھے, وہ وہاں پہنچ گئے. اچھا, اب صورت کیا ہوئی کہ جب رسول مکے میں تھے تو من جانب اللہ کیا یہ بات طے تھی, نہیں تھی کہ وہ من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس میں اس کے لیے فوز عظیم ہے. اور اللہ کی اطاعت کرنے تو کوئی نہیں جائے گا, رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہر صاحب ایمان پر, ہر ایمان لانے والے پر اس بے کس مظلوم بے یار و مددگار رسول کی اطاعت واجب تھی, لازم تھی. اب وہی صفات لے کے رسول مکے سے مدینے میں آ گئے. کوئی رسول کی صفات میں اضافہ تو نہیں ہوا مدینے میں نہیں, انہی صفات کے ساتھ آئے نا. تو انہی صفات کی بنیاد پر مکے میں حکومت نہیں تھی, اور انہی صفات کی بنیاد پر مدینے میں حکومت ہو گئی. صحیح. کوئی نئی بات تو نہیں آئی. تو کیا وجہ ہوئی کہ وہاں معرفت رسول نہیں تھی, یہاں معرفت رسول ہوئی. صحیح. تو رسول کی حکومت جو تھی, رسول کا اقتدار, رسول کی اولیت, رسول کی اطاعت کی فضیلت اور فوز جو تھا وہ بروئے کار آیا. کوئی نئی بات نہیں ہوئی, جو تھا وہی تھا. تو اب کیا ہوا کہ رسول کا وجود جو ہے وہ دراصل اپنے وجود میں اقتدار رکھتا تھا, یعنی وہ اس میں اصل چیز تھی, اصل اقتدار رسول کے وجود میں تھا. صحیح, یہ کوئی باہر کی چیز نہیں, باہر سے نہیں آیا تھا, کسی نے دیا نہیں تھا. رسول کی اطاعت واجب ہونے کا شعور پیدا ہوا, لوگوں نے رسول کی اطاعت کی تو رسول حاکم ہو گئے. یعنی نبی اور امام کے اندر یہ چیز پہلے سے ہوتی ہے, پہلے سے قوم جب شعور میں آئے گی اس کو قبول کر لے گی. تو قوم کے شعور نے رسول کا اقتدار قبول کیا, یعنی رسول کے اقتدار کو وجود بخشا. لیکن وہ اقتدار ظاہری تھا, حقیقی اقتدار تو رسول کے وجود میں تھا, جو ان کے شعور کے بعد ظاہر ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کا اقتدار وجودی تھا, نہ کہ قراردادی. ٹھیک. لوگوں نے یہ طے نہیں کیا کہ ان کو اپنا سردار بنا لیں, یہ نبوت کا تقاضا تھا کہ اس کو مان لیا جائے, کہ اس کو مانا جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کو اولا بالتصرف مانا جائے, اس کو ولی مانا جائے, اس کو مولا مانا جائے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو یہ ساری باتیں جب مانی جائیں گی تو محمد حاکم ہوں گے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ رسول کو اپنے نفوس سے زیادہ نہ چاہے گا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نفوس سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود رسالت ماب کے اندر چیز ہے, لیکن قوم اس کو کب شعور میں آتی ہے, اس کو قبول کرتی ہے, تب اقتدار بنے گا. ورنہ اقتدار کوئی چیز نہیں ہے, اقتدار تو اس کے وجود میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے جب یہ بات طے ہو گئی کہ اقتدار وجودی ہے, کہ اقتدار رسالت جو ہے یا اقتدار نبوت جو ہے وہ وجودی ہے, نہ کہ قراردادی. تو کیا وجودی اقتدار کی نیابت قراردادی اقتدار کر سکتا ہے؟ نہیں.
وہ تو کبھی نہیں کر سکتا، جو کبھی نہیں کر سکتا نا، یعنی وہ اس سے الگ چیز ہے ہی نہیں نا، وہ تو اس سے الگ ہے ہی نہیں، یہ تو باہر کی چیز ہے، یہ تو باہر کی چیز ہے نا. یعنی جب جو اٹھا اور اس کو خلیفہ ہاں بھائی، بنا ہم نے اٹھا کے کسی کو کہا کہ بھائی اب رسول نہیں ہے تو ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، تو لاؤ اس خلا کو پر کرنے کے لیے کسی کو قیادت دینے، تو وہی پہلی والی بات ہوئی جو ہم کہہ رہے تھے کہ جو دنیاوی ہوتی ہے، یعنی اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا ہے. اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، یہ تو قراردادی ہے ہی نہیں، یہ صحیح. تو وجودی ہے. تو جو وجودی قیادت ہوتی ہے اس کے اپنے فرائض و مناسب ہوتے ہیں، ٹھیک. اس کو اس کا قائم مقام وہی پورا کرے گا کہ جس میں صلاحیت اقتدار وجودی ہو، اور وہ من جانب اللہ ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کسی کو وجودی صلاحیت. صحیح. تو اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم ایک عام مثال بالکل دیں. فرض کریں کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا اسپیشلسٹ ہے، اور ایک شہر میں وہ موجود ہے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی طبی ضروریات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک. اب وہ کہیں جا رہا ہے یا اس کا انتقال ہو رہا ہے، صحیح. اب ہمیں اس کے خلیفہ کی، اس کے نائب کی، اس کے قائم مقام کی ضرورت ہے جو اس مسئلے کو حل کرے. ہاں، تو کیا ہم کسی بہت اچھے وکیل کو اس کا نائب بنا دیں گے؟ نہیں، جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس میں کیسے؟ کسی بہت اچھے شاعر کو بٹھا دیں گے، شاعر کو، کسی بہت اچھے ادیب کو، کسی بہت اچھے انجینئر کو، حد یہ کہ کسی بہت اچھے حکیم کا بھی نہیں بٹھا پائیں گے. صحیح. اور حکیم اور ڈاکٹر بھی وہ بٹھائیں گے جو اس شعبے سے تعلق جو ہو. صوبے سے تعلق سر ناک والا ڈاکٹر اس کو ہڈیوں والے ڈاکٹر کے پاس جو ہوگا، ہاں، اس کے لیے کوئی ایسا ڈاکٹر تو نہیں جو آنکھوں کا علاج ہاں، تو کرتا اس کا ہو. مطلب یہ ہوا کہ نائب یا قائم مقام عقلاً وہ ہوتا ہے جو اس کی کمی پوری کرے، جو اس خلا کو پورا کرے.